یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ یاسین میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کا تعین ایک شہید سے زیادہ بہتر شاید ہی کوئی بتا سکے۔ ہمارے اوپر نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم روشن اور واضح بات پیش کریں، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کریں، اپنے فرائض سے آشنائی اور اس کی بروقت ادائیگی، اور واضح اور روشن پیغامات کو واضح اور روشن انداز سے پیش کرنا شاید ایک شہید کی زندگی اس عنوان کا بہترین مصداق ہو کہ اس پر مکتب اہل بیت اتنا روشن اور واضح ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ اس مکتب کی بقا اور اس نظریے کی زندگی کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور وہ اپنے آپ کو مٹا کر چلا گیا۔ اس پر یہ بات روشن تھی کہ اس سے بہتر روشن اور واضح چیز کوئی اور نہیں ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید کو بھی اللہ نے بیان کہا ہے، مبین کہا ہے، تبیان کہا ہے، اور اللہ نے اہل بیت کو بھی امام مبین کے عنوان سے قرآن میں یاد کیا ہے۔ کیا مولا علی بھی یہ بارے میں فرما رہے ہیں کہ نہج البلاغہ میں کہ میرا کلام بیان بلندہ ہے۔ بیان یعنی کسی چیز کے مفہوم اور مطلب کو روشن انداز سے پیش کرنا ہے۔ البتہ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی ضد پر توجہ کر لیں تو شاید ہم اسے اچھا پہچان لیں۔ مثلاً خود لفظ بیان جو ہے وہ ابہام کی ضد ہے، اور ابہام کے خاندان سے ہی بہیمہ کا لفظ بھی ہے، بہیمہ انعام، جانوروں کو بھی اس عنوان سے یاد کیا گیا ہے، یعنی جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، آج کس کے پاس ہیں، کل کس کے پاس ہوں گے، کل انہیں کون خرید لے گا، آج کون ان کو اپنے تصرف میں رکھے ہے، جن کی زندگی میں ابہام ہی ابہام ہو۔ شہید کی زندگی کا ایک بڑا پیغام اپنی قربانی کے ذریعے سے موقف کو روشن کرنا، اپنے نظریے کو واضح کرنا، اپنے پیغام کو بیان کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے۔ البتہ اہل دقت نے اور علماء نے لکھا ہے کہ بیان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کا استعمال کیا جائے، بعض اوقات خاموش رہنا بھی بیان ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ نہ کرنا بھی بیان ہوتا ہے، ہمیشہ کچھ کرنا بیان نہیں ہوتا۔ ایک اس انداز سے اپنے موقف کو پیش کرنا جس سے مخاطب پر بات روشن ہو جائے۔ شہدائے ملت جعفریہ نے ملت جعفریہ کی حقانیت، اس کی آفاقیت اور اس کی جو اصلیت تھی اس کے تحفظ کے لیے جو اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، وہ ان کا ایک عمل خود ایک بیان ہے اپنی زندگی کا، اور وہ بیان یہ دے کر گئے کہ اس کی خاطر قربان ہوا جا سکتا ہے، اس سے کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مکتب، یہ نظریہ، اس پر سب قربان ہوں گے مگر اسے کسی اور پر قربان نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ہماری ترجیحات میں اور ہماری شہداء کے پیغام میں، پیغام کے ہماری ترجیحات میں ہماری نزدیک جس چیز کا اہمیت اور اولویت حاصل ہو وہ مکتب کی بقا اور مکتب کی ترقی اور اہل مکتب کی تعالی اور ترقی اور ان کا صحیح سمت میں اپنی صحیح خطوط پر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ در حقیقت میرا اور ایک شہید پرور قوم کا، ہمارا اور شہید پرور قوم کا کام ہے۔ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور قربانیوں کی ایک طویل فہرست پر ایسے زمین کھادری آسماں کیسے لوگ اس وقت بھی جن شہداء کی تصاویر ہم محسوس کر رہے ہیں
جو دیکھ رہے ہیں کتنے مفید کتنے ضروری لوگ تھے، کتنا ان کی ضرورت تھی معاشرے کو، مگر یہ اپنی ذمہ داری